شام کا وقت تھا۔ آسمان پر سورج کی لالی پھیل رہی تھی۔ علیزہ اپنے چھوٹے بھائی ہاشم کے ساتھ گاؤں کے باہر میدان میں کھیلنے نکلی تھی۔ دونوں مٹی میں دوڑتے بھاگتے کہکہے لگاتے جا رہے تھے۔ کبھی ہاشم پتنگ کے پیچھے بھاگتا، کبھی علیزہ اس کی چپل اٹھا کر بھاگ جاتی اور وہ چیختا، علیزہ واپس دے دے، امی ماریں گی۔ علیزہ ہنستی جاتی، کہتی، پہلے مجھے پکڑ کر دکھا پھر لے لینا۔ ان کے پیچھے دور سے ان کی ماں کی آواز آ رہی تھی، علیزہ اندھیرا ہونے سے پہلے گھر آ جانا، دودھ گرم رکھنا، میں ابھی آتی ہوں، سکینہ کے پاس جا رہی ہوں دودھ دینے۔ علیزہ نے ہاں میں سر ہلایا اور بھاگتی رہی۔ ان کے گھر کے ساتھ ہی برگد کا بڑا سا درخت تھا جس کے نیچے شام کے وقت کوئی بھی نہیں آتا تھا۔ اس وقت بھی وہاں کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ ہوا میں عجیب سی سردی تھی، جیسے کسی نے سانس لی ہو اور وہ ہوا بن گئی ہو۔ علیزہ نے اپنا دوپٹہ سنبھالا اور ہاشم کو کہا، آؤ یہاں چھپتے ہیں، دیکھتے ہیں امی ہمیں ڈھونڈ پاتی ہیں کہ نہیں۔ دونوں درخت کے پیچھے جا کر چھپ گئے۔ ہاشم نے علیزہ کے کان میں سرگوشی کی، تمہیں لگتا ہے امی ہمیں ڈھونڈ لیں گی؟ علیزہ بولی، اگر تم ہنسے نہیں تو نہیں ڈھونڈ پائیں گی۔ ہاشم نے منہ بند کیا مگر اچانک پتوں کی سرسراہٹ ہوئی۔ علیزہ نے پیچھے مڑ کر دیکھا، ہوا رک گئی جیسے زمین بھی سانس روک لے۔ کوئی سایہ سا جھلکا۔ اس نے آنکھیں سکیڑ کر دیکھا، کچھ بھی نہیں تھا۔ اس نے دل میں سوچا شاید بلی ہوگی، مگر دل دھڑکنے لگا تھا۔ اچانک ایک ٹھنڈی سانس اس کی گردن کے پاس لگی، جیسے کسی نے بہت قریب آ کر سانس لی ہو۔ وہ چونک کر سیدھی ہوئی اور ہاشم کو پکڑ کر بولی، تم نے محسوس کیا؟ وہ بولا، کیا بہن؟ علیزہ نے کہا، کچھ نہیں، بس ہوا تھی شاید۔ وہ خود کو مطمئن کرنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر اندر کہیں کچھ ہل رہا تھا، جیسے کوئی دیکھ رہا ہو۔ درخت کے پیچھے ہلکی سی آہٹ پھر سے ہوئی، اس بار زیادہ واضح، جیسے کوئی پاؤں سے مٹی ہٹا کر چل رہا ہو۔ علیزہ نے بہادری دکھانے کے لیے کہا، کون ہے؟ باہر آؤ۔ ہاشم ڈر کر اس کے دوپٹے میں چھپ گیا۔ کوئی جواب نہ آیا، بس ایک بار پھر ٹھنڈی ہوا کا جھونکا آیا۔ علیزہ نے گہری سانس لی، دل پر ہاتھ رکھا اور کہا، آ جاؤ اگر کوئی ہے، دیکھتی ہوں کون ہے۔ مگر کوئی نہیں بولا۔ اس نے جھک کر زمین سے پتھر اٹھایا اور اندھیرے میں پھینک دیا۔ پتھر کہیں جا کر ٹکرایا جیسے کسی چیز سے لگا ہو، مگر کوئی آواز نہیں نکلی۔ علیزہ کی پیشانی پر پسینہ آ گیا۔ ہاشم بولا، علیزہ گھر چلیں، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ علیزہ نے کہا، نہیں ابھی نہیں، دیکھتے ہیں واقعی کوئی ہے یا میرا وہم ہے۔ اسی لمحے اسے اپنی کمر پر کسی کے ہاتھ کا لمس محسوس ہوا، جیسے کسی نے بہت نرمی سے انگلیاں پھیری ہوں۔ وہ پلٹی، پیچھے کوئی نہیں تھا۔ اس کا رنگ اڑ گیا، دل کی دھڑکن تیز ہوئی۔ وہ ہاشم کی طرف مڑی اور بولی، تم نے کیا کیا تھا ابھی؟ ہاشم حیران ہو کر بولا، کیا کیا بہن، میں تو یہیں کھڑا ہوں۔ وہ کہنے لگی، ابھی ابھی کسی نے میری کمر پر ہاتھ رکھا۔ وہ بولا، یہاں تو کوئی نہیں۔ علیزہ خاموش ہو گئی، مگر اس کے کانوں میں جیسے سرگوشی گونجی، علیزہ تم بہت خوبصورت ہو۔ وہ چونک کر چاروں طرف دیکھنے لگی، مگر کچھ نہیں تھا۔ ہاشم کہہ رہا تھا، علیزہ چلیں، اندھیرا ہو گیا ہے، مگر علیزہ کے پاؤں جیسے زمین میں گڑ گئے تھے۔ اس نے پیچھے درخت کی طرف دیکھا، پتوں میں کچھ حرکت تھی جیسے کوئی سانس لے رہا ہو۔ اس نے دھیرے سے کہا، کون ہو تم؟ سامنے آؤ۔ تبھی ہوا نے تیزی سے جھونکا مارا اور پتوں سے آواز نکلی جیسے کسی نے ہنس کر کہا ہو، میں تمہیں دیکھ رہا ہوں۔ علیزہ کا دل جیسے رک گیا۔ وہ چیخنے ہی والی تھی مگر آواز گلے میں دب گئی۔ ہاشم نے اس کا ہاتھ پکڑا اور کہا، بھاگو علیزہ بھاگو۔ دونوں دوڑنے لگے۔ علیزہ کے ہاتھ پاؤں کانپ رہے تھے۔ اسے محسوس ہوا کہ کوئی پیچھے پیچھے آ رہا ہے۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا، دھند میں ایک سایہ تھا جو رک رک کر چل رہا تھا، جیسے کھیل کھیل میں چھپ رہا ہو۔ وہ گھر کی طرف بھاگی، دروازہ بند کیا۔ ماں ابھی تک نہیں آئی تھی۔ ہاشم رونے لگا، بہن وہ کیا تھا؟ علیزہ نے کہا، شاید کوئی آدمی تھا، مگر اندر سے آواز آئی وہ آدمی نہیں تھا۔ وہ ہنسی، دبی دبی مگر واضح، جیسے کوئی درخت کے تنے کے اندر سے ہنس رہا ہو۔ علیزہ کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس نے بھائی کو گلے لگایا اور کہا، کچھ نہیں ہوا، سو جاؤ۔ مگر نیند کہاں آنی تھی۔ رات بھر اسے محسوس ہوتا رہا کہ کھڑکی کے پار سے کوئی دیکھ رہا ہے۔ وہ گھر کے صحن میں گئی اور دیکھا کہ اس کے دوپٹے پر مٹی لگی ہے، جسے کسی نے مٹی بھری انگلیوں سے چھوا ہو۔ اس نے دل میں سوچا شاید کھیلتے وقت لگا ہو، مگر پھر اسے احساس ہوا کہ کمر کے پیچھے بھی وہی مٹی کے نشان ہیں۔ وہ گھبرا کر اندر بھاگی، امی کب آئیں گی، کب آئیں گی؟ مگر ماں ابھی تک دودھ دے کر نہیں لوٹی تھی۔ دروازے کے پاس ایک سایہ پھر دکھائی دیا۔ وہ وہی برگد کا سایہ تھا جو روشنی میں بھی سیاہ تھا۔ اس نے آہستہ سے کہا، علیزہ تمہیں کھیلنا اچھا لگتا ہے نا؟ آؤ میرے ساتھ بھی کھیل لو۔ علیزہ پیچھے ہٹی۔ ہاشم نے پوچھا، کیا ہوا بہن؟ علیزہ نے کہا،
کچھ نہیں، کچھ بھی نہیں، مگر دل کہہ رہا تھا کچھ بہت برا ہونے والا ہے۔ اس نے برتن سنبھالے، پانی چولہے پر رکھا، مگر جیسے ہی آگ جلائی کسی نے اس کے کان میں کہا، بہت خوب، تم آگ سے بھی نہیں ڈرتی، میں دیکھ رہا ہوں تمہاری ہر حرکت۔ علیزہ نے جلدی سے چولہا بند کیا اور کہا، اللہ خیر کرے۔ وہ کمرے میں گئی، بستر پر بیٹھی اور خود سے کہنے لگی، میں پاگل ہو رہی ہوں، شاید واقعی پاگل ہو رہی ہوں۔ مگر وہ آواز دوبارہ آئی، نہیں علیزہ، تم اکیلی نہیں ہو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اس نے آنکھیں بند کر کے کہا، چپ ہو جا، کون ہے تو، کیا چاہتا ہے؟ آواز آئی، صرف تمہارے سوا کچھ نہیں۔ علیزہ نے سر پیٹ لیا اور کہا، یا اللہ، یہ کیا ہو رہا ہے؟ ہاشم باہر سے بولا، بہن کیا ہوا، تم کسی سے بات کر رہی ہو کیا؟ علیزہ نے کہا، کسی سے نہیں، تم آ جاؤ، اندر بیٹھو۔ مگر دل میں خوف بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ دروازے کی طرف دیکھتی رہی، کہیں سے کوئی سایہ نہیں گزرا، مگر محسوس ہوا جیسے کوئی دیوار کے پیچھے کھڑا ہے۔ درخت کے پتوں کی آواز اب بھی آ رہی تھی، جیسے کوئی بلاتا ہو، علیزہ آؤ نا، میں نے تمہیں دیکھا تھا، تم مسکرا رہی تھی، بہت پیاری لگ رہی تھی۔ اس نے اپنے کانوں کو دونوں ہاتھوں سے دبایا اور کہا، اللہ میاں، میں نے کیا کیا ہے، مجھے بچا لے۔ ہاشم نے اس کا ہاتھ تھاما اور کہا، بہن مت رو، امی آ جائیں گی، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ علیزہ نے اس کے آنسو پونچھے اور کہا، کچھ نہیں ہوا ہاشم، بس کھیل ختم ہو گیا، اب ہم وہاں نہیں جائیں گے، وہاں کبھی بھی نہیں جائیں گے۔ مگر دل کے اندر ایک سرگوشی اب بھی زندہ تھی جو کہہ رہی تھی، علیزہ تم کل پھر آنا، میں تمہیں چھپنے نہیں دوں گا، تم میرا کھیل ہو اور تم میری ہو۔ علیزہ نے آنکھیں بند کر کے دعا کی، یا اللہ اس کھیل کو ختم کر دے۔ 5 سال گزر چکے تھے جب علیزہ کے والد کا سایہ ان کے گھر سے اٹھ گیا تھا۔ تب سے ہی اس گھر کی ہر دیوار جیسے خاموش ہو گئی تھی، مگر ان کی ماں نے ہمت نہیں ہاری تھی۔ ان کی 2 بھینسیں تھیں جو ان کے شوہر کی نشانی تھیں اور وہی ان کے روزگار کا ذریعہ بھی تھیں۔ صبح سویرے جب گاؤں ابھی نیند میں ہوتا تو علیزہ کی ماں صحن میں برتن رکھتی، بھینسوں کے آگے چارہ ڈالتی اور دودھ نکالنے بیٹھ جاتی۔ اس وقت علیزہ اکثر آنگن کے کونے میں بیٹھی اونگتی رہتی، کبھی خواب دیکھتی، کبھی آسمان کو تکتی۔ اس کی ماں کی آواز آتی، علیزہ بیٹا جا ذرا ہاشم کو جگا دے، اسکول کا وقت ہو گیا ہے۔ علیزہ ہنستے ہوئے اٹھتی، کبھی ہاشم کے چہرے پر پانی کے چھینٹے مارتی تو کبھی اس کی چادر کھینچ کر بھاگ جاتی۔ اس کا بچپنا بھی ختم نہیں ہوا تھا۔ ماں اکثر کہتی تھی، بیٹا اب تو 16 برس کی ہو گئی ہے، ذرا سنجیدہ ہونا سیکھو، لڑکیاں اتنی عمر میں کام سیکھتی ہیں، رشتے دیکھے جاتے ہیں۔ علیزہ کندھے اچکاتی، امی ابھی کیا جلدی ہے، میں تو ابھی چھوٹی ہوں۔ ماں ٹھنڈی سانس بھرتی، وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا علیزہ، کل کو لوگ باتیں کریں گے۔ مگر علیزہ کے لیے دنیا اب بھی کھیل کا میدان تھی۔ کبھی وہ ہاشم کے ساتھ ندی کنارے بیٹھ جاتی، پانی میں کنکر پھینکتی، کبھی برگد کے درخت کے نیچے جا کر جھولے جھولتی۔ گاؤں کے بچے بھی اس کی شرارتوں سے واقف تھے۔ گاؤں کی عورتیں جب صبح دودھ لینے آتی تو اکثر باتوں باتوں میں کہتی، باجی علیزہ بہت چنچل ہے، ذرا قابو میں رکھو، ابھی وقت ہے سمجھانے کا، کل کو کوئی رشتہ آیا تو لوگ پوچھیں گے لڑکی کی عادتیں کیسی ہیں۔ ماں مسکرا کر کہتی، ابھی بچی ہے، وقت کے ساتھ سنبھل جائے گی۔ مگر دل میں ایک چھپا سا خوف ضرور بیٹھا رہتا کہ بیٹی کا یہی شوخ پن کل کو مصیبت نہ بن جائے۔ گاؤں کی گلیوں میں علیزہ اکثر ہنستی ہوئی گزرتی تھی، ہاتھ میں چادر پکڑے، قدموں میں بے فکری اور آنکھوں میں چمک۔ کچھ عورتیں زیر لب مسکراتی، کچھ ناک چڑھا کر کہتی، آج کل کی لڑکیاں شرم ہی نہیں کرتی۔ مگر علیزہ ان باتوں سے بے خبر اپنی دنیا میں مگن تھی۔ جب کبھی ماں سختی سے بولتی، علیزہ تمہیں احساس نہیں کہ تمہارے ابا نہیں رہے، لوگ تمہیں دیکھتے ہیں، باتیں بناتے ہیں، تو وہ ہنس کر کہتی، امی لوگ تو ویسے بھی باتیں بناتے ہیں، میں کیا کروں اگر وہ فارغ ہیں تو۔ ماں سر پکڑ کر بیٹھ جاتی، کاش تمہیں سمجھ آ جائے کہ دنیا کتنی ظالم ہے، ایک اکیلی عورت اور 2 بچے، یہاں کسی کو ترس نہیں آتا، بس موقع دیکھ کر تانے دیتے ہیں لوگ۔ علیزہ کچھ دیر کے لیے خاموش ہو جاتی، پھر بھائی کے ساتھ باہر نکل جاتی۔ اس کے لیے خاموشی برداشت کرنا مشکل تھا۔ گھر کی حالت بھی عام سی تھی، مٹی کی دیواریں، چھت پر بانس اور گھاس، صحن میں بھینسوں کی بو، مگر ماں اسے صاف رکھتی تھی۔ ان کے لیے یہی سب کچھ تھا، 2 بھینسیں، 2 بچے اور زندگی کا بوجھ۔ ماں نے اپنی جوانی محنت میں گزاری تھی، ہاتھوں پر چھالے تھے مگر زبان پر شکر۔ کبھی وہ پرانے دنوں کو یاد کرتی جب شوہر کے ساتھ زندگی آسان لگتی تھی، اب وہ سب خواب بن چکے تھے۔ علیزہ ماں کے لیے دکھ محسوس کرتی مگر خود کو روک نہیں پاتی۔
وہ آزاد فطرت تھی، اس کے لیے آسمان کھلا میدان تھا۔ کبھی وہ بھینسوں کو پانی پلاتی، کبھی دودھ بیچنے کے لیے ماں کے ساتھ جاتی، مگر راستے میں باتوں میں لگ جاتی۔ ماں سمجھاتی، علیزہ منہ بند رکھنا سیکھو، لوگ سنبھل کر بولنے والی لڑکیوں کو پسند کرتے ہیں۔ وہ کہتی، امی میں تو صرف سچ بولتی ہوں، اس میں کیا برا ہے؟ ماں کہتی، دنیا کو سچ نہیں سکون چاہیے بیٹی، اور تمہارے سچ سے لوگ چونک جاتے ہیں۔ علیزہ ہنستی، پھر نہ چونکیں۔ اس کی باتوں میں نادانی تھی، مگر ماں کے دل میں خوف گہرا ہوتا جا رہا تھا۔ وہ راتوں کو دیر تک جاگتی، چھت کی طرف دیکھتی اور دعا کرتی، یا اللہ میری بیٹی کو عقل دے، سمجھ دے، دنیا کے تیروں سے بچا لے۔ کبھی کبھی جب علیزہ رات کو چھت پر بیٹھتی تو ماں نیچے سے آواز دیتی، بیٹا نیچے آ جاؤ، رات زیادہ ہو گئی ہے، کوئی دیکھ لے گا تو بات بن جائے گی۔ علیزہ ہنستی، امی آسمان دیکھنے میں کیا برائی ہے؟ ماں بولتی، برائی دیکھنے میں نہیں ہوتی بیٹا، دیکھنے والوں میں ہوتی ہے۔ گاؤں کا ماحول ایسا تھا کہ چھوٹی بات بھی افواہ بن جاتی۔ کسی نے ہنستے دیکھا تو کہا، یہ لڑکی اب نہیں سنبھلے گی۔ عزت مزاج کے کسی نے سڑک پر جاتے دیکھا تو کہہ دیا، ماں کو پرواہ ہی نہیں۔ اور ماں یہ سب سن کر اندر ہی اندر ٹوٹتی رہی۔ ہر دن اللہ سے دعا کرتی کہ بس کوئی اچھا رشتہ آ جائے تاکہ بیٹی کی زندگی سنور جائے، مگر علیزہ کو ابھی رشتوں اور ذمہ داریوں کی فکر نہیں تھی۔ وہ تو ابھی پتنگوں، کھیلوں اور خوابوں کی دنیا میں تھی۔ اکثر وہ ماں کے ہاتھ سے دودھ کے برتن لے کر بولتی، امی آج میں بیچوں گی، دیکھنا سب میرے ہاتھ کا دودھ لیں گے، میں سب کو ہنسا ہنسا کر خوش کر دوں گی۔ ماں پیار سے کہتی، ہاں بیٹا مگر دھیان سے جانا، زیادہ بولنا نہیں۔ علیزہ کہتی، امی میں تو سب کی لاڈلی ہوں، سب ہنستے ہیں میری باتوں پر۔ اور ماں سوچتی، ہاں بیٹی سب ہنستے ہیں مگر دل میں کچھ اور سوچتے ہیں۔ یہی وہ دن تھے جب علیزہ کے معصوم بچپنے میں ایک اندیکھے وجود نے قدم رکھا، مگر اس سے پہلے کہ وہ وجود اس کی زندگی میں اترتا، وہ بس ایک نادان، شوخ اور بے فکر لڑکی تھی جو سمجھتی تھی کہ دنیا ہنسی میں گزاری جا سکتی ہے، مگر دنیا کے پاس ہنسی کے بدلے ہمیشہ کوئی قیمت ہوتی ہے، اور وہ قیمت علیزہ کو جلد ہی چکانی تھی۔ اس دن کے بعد علیزہ کی آنکھوں سے نیند غائب ہو گئی تھی۔ رات بھر وہ کروٹیں بدلتی رہی، کبھی اپنی کمر کو چھوتی جہاں کل اسے کسی کے ہاتھ کا لمس محسوس ہوا تھا، کبھی چھت کے کونے کو دیکھتی جہاں سایہ سا ہلتا نظر آتا۔ صبح جب وہ اٹھی تو ماں دودھ نکالنے بیٹھی تھی۔ علیزہ نے آہستہ سے کہا، امی کل بہت عجیب ہوا تھا۔ ماں نے چونک کر پوچھا، کیا ہوا بیٹا؟ تو اس نے جھجکتے ہوئے کہا، مجھے لگا جیسے کسی نے میری کمر پر ہاتھ رکھا ہو۔ ماں ہنس پڑی، ارے پاگل کہیں کی، ہوا کا جھونکا ہوگا، گلی کے کنارے اس برگد کے پاس تو ہمیشہ ٹھنڈی ہوا چلتی ہے۔ مگر علیزہ کو ہنسی نہیں آ رہی تھی، اس کے چہرے پر سوچ تھی، دل جیسے کسی انجانی دھڑکن میں بندھا ہو۔ دن گزرنے لگا مگر اس کے ساتھ کچھ بدل گیا تھا۔ جب وہ ماں کے ساتھ باورچی خانے میں کھڑی تھی تو اسے لگا کہ کندھے پر کسی نے آہستہ سے دباؤ ڈالا۔ وہ چونک کر مڑی تو وہاں کوئی نہ تھا۔ ماں نے کہا، علیزہ چولہے کی آگ سنبھال بیٹا، اور وہ ہنستے ہوئے بولی، ہاں امی ابھی کرتی ہوں، مگر دل کی دھڑکن پھر بھی بے ترتیب تھی۔ رات کو جب وہ بستر پر لیٹی تو اسے لگا جیسے کوئی اس کے بالوں میں انگلیاں پھیر رہا ہو۔ اس نے آنکھیں کھولیں، اندھیرا تھا، کھڑکی کے باہر چاند کی روشنی اندر آ رہی تھی اور ہوا کے ساتھ ہلکی سرسراہٹ۔ وہ دبے لہجے میں بولی، ہاشم تم ہو ادھر؟ مگر ہاشم کی سانسیں دوسرے پلنگ سے آ رہی تھیں، وہ گہری نیند میں تھا۔ پھر اچانک اس کے گلے کے پاس کسی کی گرم سانس محسوس ہوئی۔ وہ سہم کر اٹھ بیٹھی۔ کمرے میں کوئی نہیں تھا مگر ہوا جیسے بوجھل ہو گئی تھی۔ صبح جب سورج نکلا تو علیزہ نے خود کو آئینے میں دیکھا۔ اس کی گردن پر ہلکے نیلے نشانات تھے جیسے کسی نے انگلیوں سے پکڑا ہو۔ وہ ڈر گئی، دوپٹے سے گردن چھپائی اور باورچی خانے میں چلی گئی۔ ماں نے پوچھا، یہ کیا چہرہ بنا رکھا ہے؟ علیزہ کچھ نہیں بولی، مگر ماں نے محسوس کیا کہ وہ کچھ بدلی بدلی سی ہے۔ دن بھر وہ چپ رہی۔ ہاشم نے کئی بار پوچھا، بہن کھیلنے چلیں؟ مگر اس نے کہا، آج نہیں بھائی، میرا دل نہیں۔ پھر وہ رات آئی جب اس نے اپنی کلائی پر عجیب تحریر دیکھی، جیسے سیاہی سے کسی نے لکھا ہو، میں تمہیں دیکھتا ہوں علیزہ۔ وہ گھبرا کر ماں کے پاس گئی اور بولی، امی دیکھو یہ کیا ہے؟ ماں نے حیرت سے کہا، کہاں؟ یہ تو شاید کسی چیز سے لگ گیا ہوگا۔ علیزہ رونے لگی، امی کسی نے لکھا ہے کہ وہ مجھے دیکھتا ہے۔ ماں نے اس کا ہاتھ تھاما اور کہا، بس بیٹا خاموش ہو جا، لوگ سن لیں گے، کیا کہیں گے؟ گاؤں میں ویسے ہی باتیں بنانے والے کم ہیں کیا؟ علیزہ نے کہا، امی سچ میں مجھے محسوس ہوتا ہے کہ کوئی میرے ساتھ ہے۔ جب میں چلتی ہوں تو پیچھے سے سانسوں کی آواز آتی ہے،
جب میں پانی بھرتی ہوں تو پانی کے اندر عکس سا ہلتا ہے۔ ماں بولی، بیٹی اللہ کا نام لو، ایسا کچھ نہیں ہے، تو بس وہم کر رہی ہے۔ مگر علیزہ کے چہرے پر وہم نہیں، خوف تھا۔ رات جب وہ بستر پر لیٹی تو دروازہ خود بخود ہلکا سا چرچرا گیا۔ ہوا بند تھی مگر پردہ ہلنے لگا۔ علیزہ نے قرآن اٹھایا اور زیر لب پڑھنے لگی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مگر جو ہی اس نے پڑھنا شروع کیا اسے لگا کوئی اس کے قریب آ کر بیٹھ گیا ہے۔ اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ اس نے آنکھیں بند کر لیں مگر وہ احساس، وہ لمس، وہ سانس جیسے رگ رگ میں پھیل گیا۔ اس نے گھبرا کر کہا، کون ہے؟ بتا نا، کیوں آتا ہے میری زندگی میں؟ کون ہے جو مجھے دیکھتا ہے؟ مگر کوئی جواب نہیں، بس ہوا میں ایک مدھم سی آواز گونجی، علیزہ تم بہت خوبصورت ہو۔ وہ چونک کر اٹھی، چیخنے ہی والی تھی مگر ماں نے کمرے کے باہر سے آواز دی، بیٹا سب ٹھیک ہے؟ اس نے کانپتی آواز میں کہا، ہاں امی سب ٹھیک ہے، مگر اندر کچھ بھی ٹھیک نہیں تھا۔ علیزہ نے آنکھوں کے کونے سے دیکھا جیسے کھڑکی کے پاس کوئی سایہ کھڑا ہو۔ وہ آہستہ آہستہ پیچھے ہٹ گئی، دوپٹہ اپنے گرد لپیٹا اور زمین پر بیٹھ کر رونے لگی، یا اللہ یہ کیا ہو رہا ہے، مجھے بچا لے۔ اگلے دن اس نے ماں کو بتایا کہ اسے اب نیند نہیں آتی۔ ماں نے کہا، بیٹی میں کل مولوی صاحب سے بات کروں گی، شاید کوئی نظر بد ہو تمہارے اوپر۔ علیزہ نے سر جھکا دیا مگر دل کہہ رہا تھا کہ یہ نظر بد نہیں، کچھ اور ہے۔ دوپہر کو جب وہ تندور کے پاس روٹیاں بنا رہی تھی تو پیچھے سے کسی نے اس کے کان کے پاس سرگوشی کی، تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ وہ چیخ کر پیچھے مڑی، وہاں صرف دھواں تھا، تنور کی آگ جیسے رک گئی ہو۔ ماں دوڑ کر آئی، کیا ہوا بیٹا؟ وہ بولی، کچھ نہیں، بس آگ بند ہو گئی تھی۔ ماں نے کہا، تم ٹھیک ہو؟ علیزہ نے سر ہلایا مگر اندر خوف کا طوفان تھا۔ وہ بولی، امی اگر میں پاگل ہو رہی ہوں تو مجھے بتاؤ۔ ماں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، نہیں بیٹی تم ٹھیک ہو، بس تھکی ہوئی ہو۔ مگر علیزہ نے آئینے میں خود کو دیکھا، اس کی آنکھوں میں خوف تھا اور کلائی پر اب بھی وہ سیاہی سے لکھی تحریر موجود تھی۔ رات کے وقت جب سب سو گئے تو اسے لگا کوئی گھر کے اندر چل رہا ہے۔ قدموں کی آواز مدھم سی کمرے سے گزر کر صحن تک جاتی پھر واپس آتی۔ اس نے ہمت کر کے دروازہ کھولا، خالی صحن میں ہوا رک گئی۔ اس نے کہا، کون ہے؟ باہر آؤ۔ مگر خاموشی تھی۔ پھر اسی خاموشی میں وہی مدھم آواز آئی، میں تمہیں دیکھتا ہوں علیزہ۔ اس نے دل پر ہاتھ رکھا اور اندر بھاگ گئی۔ قرآن کھولا مگر الفاظ دھندلانے لگے۔ وہ رونے لگی، امی اٹھو، کوئی ہے یہاں۔ ماں بھاگ کر آئی، علیزہ کو گلے لگایا، کیا ہوا بیٹا؟ وہ بولی، کوئی بولتا ہے مجھ سے امی، کوئی دیکھتا ہے۔ ماں نے کہا، خاموش ہو جا بیٹی، اللہ کے نام پر سب ٹھیک ہو جائے گا۔ مگر علیزہ کو محسوس ہوا کہ اس کے پیچھے کوئی کھڑا ہے۔ اگلی صبح جب وہ پانی بھرنے کنویں پر گئی تو عورتوں نے دیکھا کہ اس کا چہرہ زرد ہے۔ ایک عورت نے کہا، علیزہ بیٹا طبیعت ٹھیک نہیں کیا؟ وہ بولی، ہاں خالہ بس نیند نہیں آتی۔ عورت نے کہا، بیٹی رات کو باہر مت نکلا کرو، برگد کے پاس کچھ عجیب ہوتا ہے۔ علیزہ نے چونک کر پوچھا، آپ کو کیسے پتا؟ عورت نے کہا، ہم پرانی عورتیں ہیں، جانتی ہیں وہ جگہ اچھی نہیں۔ علیزہ کے دل میں خوف کی ایک نئی لہر دوڑ گئی۔ وہ گھر واپس آئی مگر گھر کی دیواریں بھی اب اجنبی لگ رہی تھیں۔ رات کو جب وہ لیٹی تو اسے محسوس ہوا کوئی اس کے پاؤں کے پاس بیٹھا ہے جیسے اسے دیکھ رہا ہو۔ اس نے آنکھیں بند کر کے کہا، تو جو بھی ہے چلا جا، میں تجھ سے ڈرتی نہیں۔ مگر اندر سے وہ ڈر سے کانپ رہی تھی۔ ہوا میں وہی خوشبو پھیلی جو برگد کے نیچے آتی تھی، وہی سناٹا، وہی لمس۔ اس نے دل میں پڑھا، یا اللہ میری مدد کر۔ ہر رات ایک نیا خوف لاتی تھی۔ کبھی وہ اپنی گردن پر نیلے نشان دیکھتی، کبھی کلائی پر وہی تحریر جو صاف کرنے کے باوجود پھر ابھر آتی تھی۔ کبھی لگتا جیسے کوئی کمرے کے کونے میں کھڑا ہے اور سانس لے رہا ہے۔ ماں کی باتیں اب اسے تسلی نہیں دیتی تھیں۔ وہ بولی، امی کوئی انسان نہیں ہے جو میرے ساتھ یہ سب کر رہا ہے، کوئی اور ہے۔ ماں چپ ہو گئی اور بس اتنا کہا، کل میں مولوی صاحب کو لے کر آؤں گی بیٹا۔ علیزہ نے آسمان کی طرف دیکھا جیسے شکایت کر رہی ہو کہ میں نے کیا گناہ کیا ہے کہ یہ سب سہنا پڑ رہا ہے، اور وہی مدھم آواز پھر سے گونجی، میں تمہیں دیکھتا ہوں علیزہ، اور اس کے ہاتھ سے پانی گر گیا۔ شام کا وقت تھا، آسمان پر ہلکی سنہری روشنی پھیل رہی تھی جب ماں نے علیزہ کو آواز دی، بیٹا آج میرا سر بہت درد کر رہا ہے، تو ذرا سکینہ کے گھر یہ دودھ دیا اور دیکھ اندھیرا ہونے سے پہلے واپس آ جانا۔ علیزہ نے برتن اٹھایا اور چادر سر پر لی، دروازے سے نکلتے ہوئے بولی، امی میں جلدی آ جاؤں گی۔ گلیوں میں شام کی خنک ہوا چل رہی تھی، گاؤں کے بچے اب بھی کھیل رہے تھے،
کہیں دور کسی کے گھر سے برتنوں کی کھڑکھڑاہٹ کی آواز آ رہی تھی۔ جب علیزہ سکینہ کے دروازے پر پہنچی تو اس نے آہستہ سے کہا، السلام علیکم خالہ سکینہ۔ اندر سے آواز آئی، وعلیکم السلام، آجا بیٹی اندر آجا، دودھ وہیں رکھ دے۔ جب علیزہ اندر گئی تو اس نے چونک کر دیکھا کہ سکینہ کے پاس ایک عورت بیٹھی تھی۔ چہرے سے جانی پہچانی لگی مگر سمجھ نہ آیا کہاں دیکھی ہے۔ سکینہ نے کہا، پہچانا؟ یہ میری بیٹی ہے رضیہ، جو 3-4 سال پہلے بیاہ کر دوسرے گاؤں چلی گئی تھی۔ علیزہ نے حیرت سے کہا، او خالہ، مجھے تو یقین نہیں آ رہا، آپ کی بیٹی کتنی بدل گئی ہیں۔ رضیہ ہنستے ہوئے بولی، اور تو بھی تو بدل گئی ہے علیزہ، میں نے جب تجھے دیکھا تھا تو بس ایک چھوٹی سی چنچل سی لڑکی تھی، اب تو ماشاءاللہ جوانی میں اور نکھر گئی ہے۔ علیزہ نے شرم سے نظریں جھکا لی۔ سکینہ نے کہا، ہاں بیٹی، وقت سب کو بدل دیتا ہے۔ پھر رضیہ نے اپنی ماں کی طرف دیکھ کر کہا، اماں میرا چھوٹا دیور ابھی کنوارا ہے، سوچتی ہوں علیزہ کی ماں سے اس کا رشتہ مانگ لوں، کیسی پیاری سی بچی ہے اور شریف بھی۔ سکینہ نے ہلکا سا ہنستے ہوئے کہا، دیکھ بیٹی، پہلے تو علیزہ کی ماں سے بات کر لے۔ مگر اس کے چہرے پر ایک سنجیدگی آ گئی کیونکہ علیزہ کے لب تھوڑے کانپنے لگے تھے۔ رضیہ نے کہا، علیزہ کیا ہوا تجھے؟ کچھ برا لگا ہے کسی بات کا؟ علیزہ نے آہستہ سے سر اٹھایا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی سرخی تھی، جیسے کوئی اور بول رہا ہو۔ اس کی آواز بھاری ہو گئی، میں کسی سے شادی نہیں کروں گی، میں صرف اس کی ہوں، میں ایک وجود کی امانت ہوں اور کوئی مجھے چھو بھی نہیں سکتا۔ کمرے کی فضا جیسے جم گئی۔ سکینہ کے ہاتھ سے پیالہ گرنے ہی والا تھا۔ رضیہ پیچھے ہٹی اور بولی، علیزہ یہ کیا کہہ رہی ہے تو؟ کون ہے وہ؟ علیزہ کی آنکھیں خلا میں دیکھ رہی تھی۔ اس کی آواز میں کپکپاہٹ نہیں تھی بلکہ حکم تھا۔ میں کسی انسان کی نہیں، میں اس کی ہوں۔ وہ مجھے دیکھتا ہے، وہ مجھ سے بات کرتا ہے، تم لوگ نہیں سمجھ سکتے۔ رضیہ ڈری ہوئی اپنی ماں کے قریب چلی گئی۔ اماں اسے کیا ہوا ہے؟ یہ تو وہ علیزہ نہیں لگ رہی۔ سکینہ نے ڈرتے ڈرتے کہا، علیزہ بیٹی، ہوش میں آ، آیت الکرسی پڑھ۔ مگر علیزہ نے زور سے کہا، مت پڑھو، اس کا نام مت لو، وہ ناراض ہو جائے گا۔ اور اتنا کہہ کر وہ تھر تھرا گئی۔ پھر اچانک جیسے کچھ یاد آیا ہو، اس نے برتن زمین پر رکھا اور تیزی سے باہر بھاگ گئی۔ سکینہ اور رضیہ ساکت کھڑی رہ گئیں۔ رات تک گاؤں میں یہ بات پھیل گئی کہ سکینہ کے گھر علیزہ کے ساتھ کچھ عجیب ہوا ہے۔ کوئی کہہ رہا تھا کہ لڑکی پر سایہ ہے، کوئی کہتا تھا جن عاشق ہو گیا ہے۔ اگلے دن جب علیزہ ماں کے ساتھ چارہ لینے اپنے کھیتوں کی طرف جا رہی تھی تو لوگ آہستہ آہستہ اس کی طرف دیکھ کر کچھ کہتے اور چپ ہو جاتے۔ عورتیں سرگوشی کرتیں، ہائے ہائے اتنی نیک بچی تھی، پتہ نہیں کس چیز کی زد میں آ گئی۔ علیزہ نے محسوس کیا کہ ہر آنکھ میں سوال ہے، ہر ہنسی کے پیچھے ڈر ہے۔ گھر آ کر وہ خاموشی سے کمرے میں جا بیٹھی۔ ماں نے کہا، علیزہ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ لوگ طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں، بیٹی تجھے اگر کچھ ہوا ہے تو مجھے بتا۔ وہ بولی، امی میں نہیں جانتی کچھ، بس اتنا جانتی ہوں کہ وہ مجھ سے بات کرتا ہے اور کہتا ہے میں تمہیں کسی انسان کو نہیں دوں گا۔ ماں کا چہرہ سفید ہو گیا۔ بیٹی کیسے بات کرتا ہے وہ؟ علیزہ بولی، جیسے تم بولتی ہو، جیسے میں بولتی ہوں، مگر اس کی آواز ہوا سے آتی ہے، کبھی دیواروں سے، کبھی آئینے سے، کبھی میرے دل کے اندر سے۔ ماں نے روتے ہوئے کہا، یا اللہ یہ کیا آزمائش ہے میری بچی پر۔ پھر وہ مولوی صاحب کے پاس گئی اور بولی، مولوی صاحب میری بچی عجیب باتیں کرتی ہے، کبھی کسی کے ہونے کا ذکر کرتی ہے، کبھی کہتی ہے کہ کوئی اسے دیکھتا ہے۔ مولوی صاحب نے کہا، بہن سب خیریت ہوگی، قرآن پڑھو، گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کرو۔ مگر علیزہ کا حال بگڑتا گیا۔ رات کو وہ چیخ کر اٹھتی تھی، کبھی ہنستی تھی، کبھی کہتی تھی وہ آیا ہے، میرے پاس بیٹھا ہے، میں اس سے بات کر رہی ہوں۔ ماں ڈرتے ہوئے کہتی تھی، کون آیا ہے علیزہ؟ وہ بولتی، وہ جس نے کہا تھا کہ میں تمہیں کسی انسان کا نہیں ہونے دوں گا، وہ مجھ سے وعدہ کر چکا ہے۔ ایک رات جب چاند پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا تو ماں نے دیکھا کہ علیزہ اپنے بستر پر نیم بے ہوش پڑی ہے۔ اس کے لب ہل رہے تھے جیسے وہ کسی سے بات کر رہی ہو۔ ماں نے کان لگایا تو وہ کہہ رہی تھی، تمہیں پتہ ہے میں تھک گئی ہوں، تم ہر وقت ساتھ رہتے ہو مگر دکھاتے نہیں خود کو، کیوں نہیں دکھاتے؟ پھر وہ خاموش ہوئی اور چند لمحوں بعد آہستہ سے بولی، میں تمہیں کسی انسان کو نہیں دوں گا، تم میری ہو علیزہ، تم میری ہو۔ ماں کے ہاتھ کانپ گئے۔ وہ استغفار پڑھنے لگی مگر علیزہ کی آواز جیسے دو آوازوں میں بدل گئی تھی، ایک اس کی اپنی، ایک کسی اور کی، اور دونوں مل کر ایک ہی جملہ دہرا رہی تھیں، تم میری ہو۔
صبح جب سورج نکلا تو پورا گاؤں باتوں میں تھا۔ کوئی کہہ رہا تھا یہ کسی جن کی گرفت ہے، کوئی کہتا تھا شاید کسی نے جادو کر دیا ہے۔ سکینہ اپنے صحن میں بیٹھی رضیہ سے کہہ رہی تھی، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا اس وقت، اس کی آنکھوں میں کوئی اور بول رہا تھا۔ رضیہ بولی، اماں وہ انسان نہیں تھی اس وقت، جیسے کچھ اس کے اندر تھا جو اسے چلا رہا تھا۔ عورتوں کی جھرمٹ میں یہ باتیں پھیلتی گئیں۔ کچھ لوگ کہنے لگے علیزہ پر عاشق جن کا سایہ ہے، وہ اسے انسانوں سے بچاتا ہے، کسی کو قریب نہیں آنے دیتا۔ کچھ نے کہا رات کو اس کے گھر سے سرگوشیوں کی آوازیں آتی ہیں، جیسے کوئی مرد کی آواز میں بات کر رہا ہو۔ ماں یہ سب سن کر بس روتی رہی، کہتی تھی میری بچی کو چھوڑ دو، کوئی اللہ کا بندہ ہے تو مدد کرے۔ مگر علیزہ اب زیادہ تر چپ رہنے لگی تھی۔ صرف رات کو جب سب سو جاتے وہ کسی سے سرگوشی کرتی تھی، جیسے کوئی اس کے برابر بیٹھا ہو۔ ایک دن ماں نے کہا، بیٹا کل مولوی صاحب آ کر پانی پر دم کریں گے۔ علیزہ نے سر اٹھایا، اس کی آنکھوں میں وہی لال رنگ جھلک رہا تھا۔ اس نے کہا، مت بلاؤ کسی کو، وہ ناراض ہو جائے گا۔ ماں نے کہا، وہ کون؟ وہ جو مجھ سے کہتا ہے کہ میں تمہیں کسی انسان کو نہیں دوں گا۔ ماں نے کانپتے ہوئے کہا، بیٹی یہ سب تیرے ذہن کا وہم ہے۔ علیزہ نے کہا، نہیں امی، وہ مجھ سے بات کرتا ہے، دیکھو وہ ابھی بھی یہاں ہے، اور اس نے انگلی سے دیوار کی طرف اشارہ کیا۔ ماں نے مڑ کر دیکھا، وہاں کچھ نہیں تھا، مگر علیزہ کے چہرے پر سکون سا پھیل گیا، جیسے وہ کسی کو دیکھ رہی ہو۔ پھر آہستہ سے بولی، اب تم خوش ہو نا؟ میں نے کسی کو نہیں بتایا کہ تم میرے ساتھ ہو۔ ماں نے قرآن کی تلاوت شروع کی۔ علیزہ کے چہرے پر عجیب تاثر آیا، کبھی وہ مسکرائی، کبھی رو دی، پھر اچانک بولی، امی اسے پسند نہیں کہ آپ یہ پڑھیں، اور ہوا میں جیسے کوئی چیز ہلکی سی ٹھنڈی لہر بن کر گزری۔ ماں کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اب گاؤں والے علیزہ کے گھر آنے سے کترانے لگے تھے، بچے دور سے دیکھ کر بھاگ جاتے۔ عورتیں کہتی کہ وہ لڑکی جس کے ساتھ جن رہتا ہے اس کے قریب جانا خطرناک ہے۔ علیزہ کے لیے دنیا سکڑنے لگی۔ وہ اب خود سے باتیں کرتی تھی، کبھی کھڑکی سے باہر دیکھتی اور ہلکا سا مسکراتی، کبھی کہتی، تم آج بھی آئے ہو نا؟ وہ ہوا کے ساتھ ہلتی چادر کو دیکھ کر کہتی، تمہارے قدموں کی آہٹ پہچانتی ہوں میں۔ پھر وہ خاموش ہو جاتی اور بس اتنا کہتی، تم نے وعدہ کیا تھا کہ مجھے کبھی اکیلا نہیں چھوڑو گے، اور اس کے بعد صحن میں بس سناٹا رہ جاتا۔ شام کے وقت جب سورج آہستہ آہستہ برگد کے پیچھے ڈوب رہا تھا، علیزہ ماں کے ساتھ کھیتوں سے لوٹ رہی تھی۔ ہوا میں ہلکی نمی تھی، پرندے اپنے گھونسلوں کو لوٹ رہے تھے۔ گاؤں کی پگڈنڈی پر وہ دونوں چل رہی تھیں جب اچانک اس نے دیکھا کہ برگد کے نیچے کوئی کھڑا ہے، ایک دھندلا سا سایہ جیسے کسی دھوئیں سے بنا ہو، مگر شکل مردانہ تھی، قد لمبا اور چہرے پر اداسی سی جھلک رہی تھی۔ علیزہ نے پہلے تو سوچا کہ شاید کوئی گاؤں والا ہو، مگر جب وہ تھوڑا قریب پہنچی تو وہ سایہ جیسے سانس لیتا محسوس ہوا۔ اس کی آنکھوں میں چمک تھی، روشنی ایسی جیسے رات کے اندھیرے میں آگ جل رہی ہو۔ وہ بولی، کون ہے وہاں؟ مگر کوئی جواب نہیں آیا۔ پھر اچانک وہی دھندلا وجود بولا، میں تمہیں نقصان نہیں پہنچاؤں گا، تم بس میری ہو جاؤ۔ علیزہ کے قدم جیسے زمین میں دھس گئے۔ وہ بولی، کون ہو تم؟ تمہارا چہرہ کیوں نہیں دکھائی دیتا؟ جب وہ ہوش کی دنیا میں ہوتی تھی تو وہ خود بھی اسے پہچان نہیں پاتی تھی، لیکن جب وہ اس پر حاوی ہو جاتا تھا تو وہ اس سے باتیں کرنے لگتی تھی۔ اس وقت بھی وہ ڈر کر پیچھے ہٹی تھی اور دوڑ کر ماں کو گلے سے لگا لیا تھا۔ اماں مجھے بچا لو۔ اس کی ماں نے اس وقت خود کو بہت بے بس محسوس کیا۔ رات دیر تک علیزہ جاگتی رہی، کبھی کھڑکی کے پاس جا کر باہر دیکھتی اور کہتی، میں نے کہا تھا نا کہ میں تمہاری ہوں، تم کیوں دکھائی نہیں دیتے؟ پھر خود ہی رو دیتی۔ صبح جب ماں اٹھی تو دیکھا کہ علیزہ کے بستر کے پاس دودھ کا برتن گرا ہوا ہے اور سارا دودھ زمین پر بہہ چکا ہے، حالانکہ رات کو وہ برتن چولہے پر رکھا بھی نہیں تھا۔ ماں نے حیران ہو کر برتن اٹھایا تو نیچے سے کسی نے انگلی سے لکھا تھا، علیزہ میری ہے۔ ماں کا دل دہل گیا اور دوپہر تک اس نے کسی کو کچھ نہیں بتایا تھا، مگر شام ہوتے ہی وہ امام صاحب کے پاس گئی۔ مولوی صاحب، میری بیٹی ٹھیک نہیں رہتی، کبھی کسی سے باتیں کرتی ہے، کبھی ہنستی ہے، کبھی روتی ہے، گھر میں چیزیں خود بخود گر جاتی ہیں، برتن ٹوٹ جاتے ہیں۔ امام صاحب نے کہا، بہن یہ آسیب عاشق کا اثر لگتا ہے، یہ جنات کی وہ قسم ہے جو انسانوں سے محبت کر بیٹھتی ہے اور پھر انہیں کسی اور کی نہیں ہونے دیتی۔ ماں کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگیں۔ اس نے روتے ہوئے کہا، مولوی صاحب میری بچی بے قصور ہے، معصوم ہے، اس کا کیا قصور ہے؟ امام صاحب نے کہا، اس کا نکاح کر دو، حافظ قرآن لڑکے سے نکاح ہو جائے تو یہ سایہ کمزور پڑ جائے گا۔ گھر آ کر ماں نے علیزہ سے کہا، بیٹا میں نے سوچا ہے تیرا نکاح کر دوں گی کسی نیک لڑکے سے۔
وہ بولی، امی نکاح سے کچھ نہیں ہوگا، وہ نہیں مانے گا، وہ مجھے چھوڑے گا نہیں۔ ماں نے کہا، وہ کون ہے؟ علیزہ نے آہستہ سے کہا، وہ جو ہر وقت میرے ساتھ رہتا ہے، کبھی ہوا بن کر، کبھی سایہ بن کر، کبھی میری آواز بن کر۔ ماں نے کہا، بیٹی یہ وہم ہے۔ علیزہ نے سر جھٹک دیا اور بولی، نہیں امی یہ وہم نہیں، وہ ابھی بھی یہاں ہے، تم دیکھ نہیں سکتی مگر وہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ ماں نے استغفار پڑھنا شروع کر دیا۔ علیزہ چیخ اٹھی، امی بس کریں، وہ غصے میں آ جائے گا۔ اور اسی وقت باورچی خانے سے آواز آئی۔ دودھ کا برتن خود بخود چولہے سے گر گیا۔ ماں کے ہاتھ سے پانی چھوٹ گیا اور وہ زمین پر بیٹھ گئی۔ رات کو علیزہ پھر جاگ گئی۔ ماں نے سنا وہ آہستہ سے کسی سے بات کر رہی تھی۔ ہاں میں نے کہہ دیا ہے امی سے، میں کسی سے نکاح نہیں کروں گی، تم خوش ہو نا؟ اب تو کبھی نہیں چھوڑو گے نا؟ پھر وہ ہلکی سی ہنسی اور خاموش ہو گئی۔ ماں نے روتے ہوئے کہا، یا اللہ میری مدد فرما۔ صبح جب امام صاحب آئے تو گھر میں ایک عجیب سی ٹھنڈک تھی، جیسے کوئی سایہ در و دیوار پر چھا گیا ہو۔ امام صاحب نے قرآن کھولا اور تلاوت شروع کر دی۔ علیزہ نے چیخ مار کر کہا، رک جاؤ، وہ یہاں ہے، وہ تمہیں برداشت نہیں کرے گا۔ امام صاحب بولے، بیٹی ڈر مت، اللہ کی آیتوں سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ پھر اچانک چراغ بجھ گئے، کھڑکی زور سے بند ہوئی۔ ماں نے چیخ کر کہا، لا الہ الا اللہ۔ علیزہ زمین پر گر پڑی۔ اس کے منہ سے عجیب سی آواز نکلی جیسے دو لوگ ایک ساتھ بول رہے ہوں، مت پڑھو اس کا نام، وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، وہ تمہیں برداشت نہیں کرے گا۔ امام صاحب نے مزید اونچی آواز میں پڑھنا شروع کر دیا۔ پھر اچانک سب کچھ خاموش ہو گیا۔ ماں کانپتے ہوئے آگے بڑھی۔ علیزہ کا چہرہ پسینے سے تر تھا، آنکھیں بند مگر ہونٹ ہل رہے تھے۔ ماں نے کان قریب کیا، وہ دھیمی آواز میں کہہ رہی تھی، اس نے کہا، میں تمہیں کسی انسان کا نہیں ہونے دوں گا، وہ تمہاری کتاب کو بھی جلائے گا۔ ماں روتی رہی۔ امام صاحب نے کہا، بہن ہمت رکھو، نکاح ہی اس کا علاج ہے۔ جب وہ کسی کے نکاح میں چلی جائے گی تو یہ سایہ خود بخود پیچھے ہٹ جائے گا، کیونکہ جن بھی وعدہ نبھاتے ہیں وہ دوسروں کے حق میں مداخلت نہیں کرتے۔ ماں نے کہا، مگر کیسے؟ امام صاحب نے کہا، جلدی انتظام کرو ورنہ یہ وجود تمہاری بیٹی کو مکمل طور پر اپنا بنا لے گا۔ اس رات ماں نے فیصلہ کر لیا کہ وہ اگلے جمعے کو نکاح کرے گی مگر علیزہ کو خبر نہیں ہونے دے گی۔ علیزہ دن بھر خاموش رہی، کبھی دیوار کو دیکھتی، کبھی اپنی ہتھیلی پر کچھ لکھتی جیسے کسی کے لیے پیغام ہو۔ ماں نے پوچھا، کیا لکھ رہی ہو بیٹی؟ وہ بولی، بس اس کے لیے کچھ باتیں ہیں۔ ماں نے کہا، کون وہ؟ علیزہ نے مسکرا کر کہا، وہ جو ہمیشہ میرے ساتھ رہتا ہے۔ ماں کے بدن میں جھرجھری دوڑ گئی۔ وہ بولی، بیٹی قرآن پڑھ لیا کر۔ علیزہ نے کہا، وہ پسند نہیں کرتا، میں پڑھتی ہوں تو وہ ناراض ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے مجھے صرف اپنی آواز سننا پسند ہے۔ اگلے دن گاؤں بھر میں یہ بات پھیل گئی کہ علیزہ پر عاشق جن کا سایہ ہے۔ لوگ کہتے تھے رات کو اس کے گھر سے چیخیں آتی ہیں۔ کوئی کہتا تھا کہ برگد کے درخت کے پاس وہ سایہ دیکھا گیا ہے جو اس سے بات کرتا ہے۔ کچھ عورتوں نے کہا کہ انہوں نے خود دیکھا ہے، علیزہ کی کھڑکی کے پاس دھندلا سا وجود کھڑا رہتا ہے جو کبھی ہنستا ہے اور کبھی غائب ہو جاتا ہے۔ بچے جب اس کے گھر کے قریب سے گزرتے تو ایک دوسرے کو ڈراتے، یہ وہ گھر ہے جہاں جن رہتا ہے۔ علیزہ کی ماں نے اپنے کانوں میں روئی ٹھونس لی کہ اب کسی کی بات نہ سن سکے، مگر راتوں کو جب برتن خود بخود گرنے لگتے، دروازہ خود بخود کھلتا اور کھڑکیاں ہلنے لگتیں تو وہ کہتی تھی، یا اللہ مجھے بچا لے۔ آخرکار اس نے گاؤں کے بزرگوں کو بلایا۔ سب نے مشورہ دیا کہ نکاح ہی علاج ہے۔ ماں نے کہا، مگر کون کرے گا اپنی بیٹی کے لیے ایسا رشتہ؟ ایک غریب گھر کی لڑکی پر جن کا سایہ ہو، کون قبول کرے گا اسے؟ ایک بزرگ نے کہا، ایمان والے لوگ ایمان سے فیصلہ کرتے ہیں، اللہ نے چاہا تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ماں نے چپ چاپ سر ہلایا۔ علیزہ کمرے میں جا کر بیٹھ گئی۔ اس کی آنکھوں میں وہی دھندلا سا عکس ابھر آیا جیسے کوئی اس کے قریب کھڑا ہو۔ وہ بولی، تم ناراض تو نہیں نا؟ میں مجبور ہوں، امی میرے لیے نکاح کا انتظام کر رہی ہیں۔ وہ بولا، تمہارا نکاح پہلے مجھ سے ہو چکا ہے، تم میری امانت ہو، وہ تمہیں چھو بھی نہیں پائیں گی۔ اور اتنا کہہ کر وہ سایہ دیوار میں تحلیل ہو گیا۔ علیزہ کے چہرے پر آنسو بہنے لگے۔ وہ بولی، مجھے اس قید سے نکال دو، مگر جواب میں خاموشی تھی، صرف ہوا کی ہلکی سرسراہٹ جو برگد کے پتوں میں سے آتی محسوس ہو رہی تھی۔ یہ وہ رات تھی جب ماں نے پہلی بار سوچا کہ شاید اس آسیب سے جان چھڑانے کے لیے اسے خود قربانی دینی پڑے گی۔ وہ اپنی بیٹی کے پاس گئی، چادر اڑھائی اور کہا، بیٹی کل جمعہ ہے، ہم مسجد جائیں گے اور اللہ سے دعا مانگیں گے۔ علیزہ نے آہستہ سے کہا، ٹھیک ہے امی، لیکن وہ بھی جائے گا، تم اسے نہیں روک سکتی۔
ماں کے ہاتھ کانپنے لگے۔ وہ بولی، بیٹی تم پاگل ہو گئی ہو؟ علیزہ نے آنکھیں بند کیں اور بولا، نہیں امی، میں بس اس کے وعدے کے سائے میں جی رہی ہوں، اور یہ سایہ مجھ سے کبھی جدا نہیں ہوگا۔ علیزہ کی ماں نے بہت ہی بے بسی کے ساتھ مولوی صاحب سے دوبارہ ملاقات کی اور کہا کہ میں اتنا جلدی کسی حافظ قرآن لڑکے کا بندوبست کیسے کر سکتی ہوں؟ تب بھی مولوی صاحب نے کہا، کوئی بات نہیں، دوسرے گاؤں میں میرا ایک بھتیجا رہتا ہے، وہ بھی علیزہ کی ہی عمر کا ہے، کوئی روزگار نہیں ہے اس کا، مگر ہم اس کا حل یوں نکال سکتے ہیں کہ علیزہ کا نکاح اس کے ساتھ کر دیں، ویسے بھی نکاح میں برکت ہوتی ہے، شادی کے بعد خود ہی کچھ نہ کچھ بندوبست ہو جائے گا۔ علیزہ کی ماں مولوی صاحب کا شکریہ ادا کرتی ہیں اور اس بات پر رضامند ہو جاتی ہیں کہ اس جمعے کو نکاح کر دینا چاہیے تاکہ اس مصیبت سے جان چھوٹے اور ان کی بیٹی کی زندگی بھی آسان ہو جائے۔ نکاح کے دن پورے گاؤں میں ایک عجیب سا سناٹا چھایا ہوا تھا۔ آسمان پر ہلکے بادل تیر رہے تھے اور ہوا میں کسی اندیکھے خوف کی بو محسوس ہو رہی تھی۔ ماں کے دل میں ایک طرف امید تھی کہ شاید آج اس کی بیٹی کی زندگی بدل جائے، اور دوسری طرف خوف کہ کہیں وہ سایہ پھر سے کچھ نہ کر بیٹھے۔ علیزہ کو صبح سے بخار تھا، مگر ماں نے اسے زبردستی تیار کیا، سفید جوڑا پہنایا، ہاتھوں پر ہلکی مہندی لگائی اور اس کے ماتھے پر کالی تلک لگاتے ہوئے کہا، بس تھوڑی دیر کی بات ہے بیٹی، آج نکاح ہو جائے گا تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ علیزہ خاموش تھی، اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں۔ جب نکاح پڑھانے کے لیے حافظ زین مسجد سے نکاح نامہ لے کر آیا تو اس کے چہرے پر نور تھا، آواز میں سکون تھا۔ وہ دھیرے سے ماں سے کہنے لگا، بہن فکر مت کریں، اللہ چاہے گا تو سب بھلا ہوگا۔ ماں نے کانپتے ہاتھوں سے کہا، بیٹا میں نے اپنی بیٹی کے لیے اللہ سے بہت دعائیں کی ہیں، بس وہی قبول فرما لے۔ زین نے مسکرا کر کہا، دعا ایمان سے مانگی جائے تو ضرور قبول ہوتی ہے۔ پھر نکاح کی تیاری شروع ہو گئی۔ امام صاحب نے نکاح کے الفاظ ادا کیے، زین نے قبول کیا۔ علیزہ کی طرف سب کی نظریں تھیں، مگر وہ جیسے کسی اور ہی جہان میں تھی۔ امام صاحب نے 3 بار پوچھا، تمہیں یہ نکاح منظور ہے؟ علیزہ نے جیسے خواب میں ڈوبی ہوئی آواز میں کہا، ہاں منظور ہے۔ جیسے ہی اس کے ہونٹوں سے یہ الفاظ نکلے، مسجد میں اذان کی آواز گونجی اور اسی لمحے فضا میں ایک خوفناک چیخ سنائی دی۔ سب کے چہرے زرد پڑ گئے، ماں کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ امام صاحب نے فوراً قرآن کھولا اور سورت یاسین پڑھنے لگے۔ علیزہ زمین پر گر پڑی۔ زین نے آگے بڑھ کر اسے سنبھالا۔ اس کے ہاتھ جلنے لگے جیسے کسی نے گرم لوہے پر رکھ دیا ہو، مگر اس کے لبوں پر ذکر جاری رہا۔ اس نے دھیرے سے سورۃ الرحمن پڑھنی شروع کی۔ ہر آیت کے ساتھ کمرے میں خوشبو پھیلنے لگی جیسے مشک اور گلاب کی مہک ہو۔ علیزہ کا جسم کانپنے لگا، اس کے بال ہوا میں اڑنے لگے، چہرہ سفید پڑ گیا، اور پھر اس کے وجود سے دھواں سا اٹھا۔ سب حیرت سے دیکھتے رہے۔ دھواں پہلے نیلا، پھر سیاہ اور آخر میں سرخ رنگ کا ہوا۔ پھر وہ ہوا میں تحلیل ہو گیا اور ایک لمحے کے لیے کمرے میں سکون چھا گیا۔ ماں نے سجدے میں سر رکھ دیا اور روتے ہوئے کہا، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ لیکن اسی وقت زین کے چہرے پر ایک لمحے کو وہی چمک نمودار ہوئی جو اس آسیب کی آنکھوں میں تھی، جس نے کبھی علیزہ کو کہا تھا کہ وہ صرف میری ہے۔ علیزہ نے کمزور آواز میں کہا، امی اس کی آنکھیں وہی ہیں، امی یہ وہی تو ہے۔ مگر زین نے دھیرے سے اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا اور کہا، ڈرو مت، میں تمہارا شوہر ہوں، اب سب ختم ہو گیا ہے۔ علیزہ کی سانسیں بحال ہوئیں، مگر دل کے اندر ایک عجیب سا بوجھ تھا۔ علیزہ کی ماں نے اس کو اپنے ساتھ رکھنے کا فیصلہ کیا تھا، جس پر لڑکے والوں کو بھی کوئی اعتراض نہیں تھا۔ رات کو جب سب سو گئے تو زین کمرے میں بیٹھا تسبیح پڑھ رہا تھا۔ اس کی انگلیاں مسلسل حرکت کر رہی تھیں، مگر اس کی آنکھیں بند تھیں جیسے وہ کسی اندرونی جنگ میں مصروف ہو۔ علیزہ نے آہستہ سے کہا، کیا تم جاگ رہے ہو؟ زین نے آنکھیں کھولے بغیر کہا، ہاں میں جاگ رہا ہوں، تم سو جاؤ۔ علیزہ نے کہا، میں سو نہیں پا رہی، جب آنکھیں بند کرتی ہوں تو وہ سایہ سامنے آ جاتا ہے۔ زین نے دھیرے سے کہا، وہ اب کبھی نہیں آئے گا، تم اللہ کا نام لو، دل میں سورہ اخلاص پڑھو۔ علیزہ نے سر ہلایا اور تکیے پر سر رکھ دیا، لیکن تھوڑی دیر بعد اس نے محسوس کیا کہ زین کی سانسیں بدل رہی ہیں، جیسے کوئی اور اس کے اندر جاگ رہا ہو۔ اس نے دیکھا کہ زین کے چہرے پر وہی ہلکی سی مسکراہٹ ہے جو اس آسیب کے لبوں پر ہوا کرتی تھی۔ علیزہ کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ اس نے آہستہ سے کہا، زین کیا تم مجھ سے کچھ چھپا رہے ہو؟ زین نے سر اٹھایا، اس کی آنکھوں میں وہی روشنی چمک رہی تھی، اور وہ دھیرے سے بولا، میں نے کہا تھا نا کہ میں تمہیں نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ علیزہ کا رنگ اڑ گیا۔ اس نے کانپتی آواز میں کہا، تم کون ہو؟ زین ہنس پڑا، میں وہی ہوں جس نے کہا تھا تم میری ہو جاؤ، میں تمہیں کبھی کسی انسان کا نہیں ہونے دوں گا۔
علیزہ کے لبوں سے چیخ نکلنے ہی والی تھی کہ اس نے ہاتھ اٹھایا اور فضا میں خاموشی چھا گئی۔ علیزہ بول بھی نہیں پائی۔ زین کا چہرہ پھر سے معمول پر آ گیا، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ اس نے نرمی سے کہا، تمہاری طبیعت کمزور ہے، سو جاؤ، میں فجر سے پہلے قرآن کی تلاوت کر لوں گا۔ علیزہ خاموشی سے بستر پر لیٹ گئی، مگر اس کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ باہر چاندنی پھیل رہی تھی، ہوا میں پھر وہی خوشبو تھی، مگر اس خوشبو میں اب ایک لرزہ بھی شامل تھا، جیسے کسی نے روشنی اور اندھیرے کو ایک ساتھ قید کر دیا ہو۔ ماں کمرے کے دروازے کے پاس بیٹھی تسبیح پڑھتی جا رہی تھی، اس کے ہونٹوں پر دعائیں تھیں۔ دل میں خوف تھا کہ کہیں یہ نکاح علاج نہیں بلکہ کوئی نئی آزمائش نہ بن جائے۔ صبح جب اذان کی آواز دوبارہ گونجی تو زین نے قرآن بند کیا اور علیزہ کی طرف دیکھا اور کہا، دیکھو، رات گزر گئی، کوئی نقصان نہیں ہوا، اللہ نے کرم کر دیا ہے۔ علیزہ نے مسکرا کر سر ہلایا، مگر دل میں ایک سوال گونجتا رہا، اگر واقعی وہ آصف چلا گیا ہے تو زین کی آنکھوں میں اس کی چمک کیوں باقی ہے؟ اگلا دن سارا دن اس کی ماں اس کے ساتھ رہی۔ جب رات کا وقت آیا تو آسمان پر چاند اپنی پوری روشنی سے چمک رہا تھا، مگر علیزہ کے دل میں اندھیرا تھا۔ وہ بار بار کروٹیں بدل رہی تھی، نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ اچانک اس نے محسوس کیا کہ کوئی اس کے قریب ہے، ہوا جیسے رک گئی ہو، دل کی دھڑکن تیز ہونے لگی۔ اس نے آنکھیں بند کیں تو ایک مانوس آواز آئی جو بہت قریب سے بولی، میں گیا نہیں، تمہارے قریب ہی ہوں۔ علیزہ کا جسم اکڑ گیا، اس نے آنکھیں کھولیں مگر کمرے میں کوئی نہیں تھا۔ وہ اٹھ کر بیٹھی اور لرزتی آواز میں بولی، کون ہے؟ کون بول رہا ہے؟ مگر کوئی جواب نہیں آیا۔ پھر کھڑکی سے ہلکی سی روشنی اندر آئی اور اس نے دیکھا کہ زین نماز پڑھ رہا تھا۔ اس کے ارد گرد روشنی کا ایک دائرہ بن گیا تھا۔ وہ منظر اس قدر خوبصورت تھا کہ دل چاہا سجدے میں گر جائے، مگر اسی روشنی میں علیزہ کو ایک اور سایہ دکھائی دیا جو زین کے پیچھے کھڑا تھا، وہی آنکھوں میں چمک والا سایہ جو برسوں پہلے برگد کے پیچھے دیکھا تھا۔ علیزہ کا رنگ اڑ گیا، وہ دھیرے سے بولی، نہیں، یہ وہ نہیں ہو سکتا، زین تو حافظ قرآن ہے، وہ انسان ہے۔ مگر دل کہہ رہا تھا کہ کچھ تو چھپا ہوا ہے۔ اگلے دن علیزہ نے خود سے وعدہ کیا کہ وہ سچ جانے گی۔ وہ پورا دن خاموش رہی۔ زین نے پوچھا، تم کچھ پریشان لگتی ہو؟ علیزہ نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، نہیں، بس نیند پوری نہیں ہوئی۔ زین نے کہا، رات کو قرآن پڑھنے کی عادت ڈال لو، سکون ملے گا دل کو۔ علیزہ نے اس بات میں سر ہلایا، مگر رات جب زین سجدے میں تھا اس نے دیکھا کہ اس کی پشت پر کچھ عجیب سے نشان ہے، جیسے کسی نے آگ سے داغا ہو۔ وہ لرز گئی، دل میں خوف کی ایک لہر دوڑ گئی۔ اس نے دھیرے سے کہا، زین، تمہارے پیروں پر یہ کیا ہے؟ زین نے چونک کر پیچھے دیکھا، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ بیٹھ گیا اور ہاتھوں سے چہرہ چھپا لیا، پھر بولا، علیزہ، میں اب تم سے کچھ نہیں چھپاؤں گا، تمہیں سب سچ بتاؤں گا۔ میں وہی جن تھا جو تمہیں برگد کے پاس ملا تھا۔ میں نے تم سے پہلی نظر میں محبت کر لی تھی، مگر مجھے تمہیں چھونے کی اجازت نہیں تھی۔ میں نے جب دیکھا کہ تمہارے گھر والے تمہارا نکاح کسی اور سے کرنا چاہتے ہیں تو میں نے اللہ سے دعا کی کہ مجھے انسان بنا دے تاکہ میں تمہارے قریب رہ سکوں۔ اللہ نے میری دعا قبول کی، مگر ایک شرط رکھ دی، اگر تمہارے دل میں میرے لیے محبت نہ ہوئی تو میں دوبارہ اپنے وجود میں قید کر دیا جاؤں گا۔ علیزہ کے لبوں سے کچھ نہ بولا گیا، وہ صرف آنسو بہاتی رہی۔ زین نے آگے بڑھ کر کہا، تم مجھ سے ڈرو مت، میں اب انسان ہوں۔ میں نے اپنی ساری طاقتیں تمہارے لیے چھوڑ دی ہیں۔ میں نے وہ دنیا بھی چھوڑ دی جہاں کوئی احساس نہیں تھا، صرف آگ تھی۔ اب میں تمہارے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، تمہارے ساتھ نماز پڑھنا چاہتا ہوں، تمہارے بچوں کو قرآن پڑھانا چاہتا ہوں۔ علیزہ کی آنکھوں سے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ وہ دھیرے سے بولی، مگر تم نے جھوٹ کیوں بولا؟ زین نے کہا، میں نے جھوٹ نہیں بولا، میں نے صرف اپنا ماضی چھپایا تھا، کیونکہ مجھے ڈر تھا کہ تم مجھے قبول نہیں کرو گی۔ علیزہ نے آہستہ سے کہا، مجھے نہیں معلوم یہ سب کیسے ممکن ہے، مگر اگر تم واقعی بدل چکے ہو تو اللہ تمہیں معاف کرے۔ زین نے کہا، میں نے سب چھوڑ دیا ہے علیزہ، اب میرے اندر وہ آگ نہیں رہی، وہ جن والی طاقت نہیں رہی، صرف انسانوں والا دل رہ گیا ہے جو تمہارے لیے دھڑکتا ہے۔ علیزہ نے کہا، مجھے وقت دو زین، میں سب کچھ ایک دم سے سمجھ نہیں پا رہی۔ زین نے کہا، جتنا وقت چاہو میں انتظار کروں گا، تم میرے لیے دعا کرتی رہنا، شاید اللہ مجھے مکمل انسان بنا دے۔ پھر دونوں خاموش ہو گئے۔ وقت گزرتا گیا۔ گاؤں میں اب لوگ کہتے تھے کہ علیزہ کے گھر کا سایہ ختم ہو گیا ہے۔ علیزہ کی ماں نے سکون کا سانس لیا، وہ پھر سے دودھ بیچنے لگی۔ زین مسجد میں بچوں کو قرآن پڑھانے لگا۔ لوگ اس کی تعریف کرتے تھے، کہتے تھے حافظ زین کے پڑھنے سے دل کو سکون ملتا ہے۔
مگر علیزہ کے اندر اب بھی وہی خلش تھی۔ وہ رات کو سوتی تو کبھی کبھی محسوس کرتی کہ کوئی اس کے قریب ہے، ایک نرم لمس جیسے پرانی یاد دہرا رہا ہو۔ وہ جاگ جاتی تو زین گہری نیند سو رہا ہوتا، مگر اس کے چہرے پر کبھی کبھی وہی پرانی چمک جھلک جاتی تھی۔ ایک رات علیزہ نے خواب میں دیکھا کہ برگد کے نیچے ایک سایہ بیٹھا ہے اور وہ پھول رکھ رہا ہے۔ آواز آئی، علیزہ، میں وعدہ پورا کر چکا ہوں، میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گا، مگر اب میں تمہیں دکھ نہیں دوں گا، تمہاری خوشی میری نجات ہے۔ صبح جب وہ اٹھی تو چہرے پر آنسو تھے۔ زین نے پوچھا، کیا ہوا، تم رو رہی ہو؟ علیزہ نے کہا، کچھ نہیں، بس ایک خواب دیکھا تھا۔ زین نے کہا، خواب کبھی کبھی حقیقت سے زیادہ سچ بولتے ہیں۔ اس کے بعد سال گزرتے گئے۔ علیزہ کے گھر میں بچے ہنسی خوشی کھیلنے لگے۔ گاؤں والے کہتے تھے کہ اب برگد کے پاس کوئی سایہ نہیں آتا، مگر کچھ لوگ اب بھی رات کے وقت وہاں جاتے تھے اور دیکھتے تھے کہ برگد کے نیچے ایک پھول رکھا ہوتا تھا، جیسے کوئی اب بھی وہاں آتا ہو۔ علیزہ جب بھی کبھی اس درخت کے پاس سے گزرتی تو اس کی نظریں خود بخود نیچے جھک جاتی۔ دل میں ایک سکون ہوتا مگر آنکھوں میں نمی، جیسے وہ جانتی ہو کہ کچھ رشتے فنا نہیں ہوتے، وہ بس ایک شکل بدل لیتے ہیں۔ ایک رات جب زین مسجد سے واپس آیا تو علیزہ نے آہستہ سے کہا، اگر وہ واقعی تمہارے اندر تھا تو اب کہاں گیا؟ زین نے مسکرا کر کہا، شاید وہ ہم دونوں کے درمیان محبت بن کر رہ گیا ہے۔ علیزہ نے کچھ نہیں کہا مگر دل میں ایک دعا کی کہ یا اللہ، اگر یہ محبت ہے تو اسے پاک رکھنا، اگر یہ آزمائش ہے تو مجھے صبر دینا۔ ہوا چلتی رہی، چاندنی پھیلتی رہی اور برگد کے نیچے ایک تازہ گلاب رکھا ہوا جھلملاتا رہا، جیسے کسی اندیکھے ہاتھ نے ابھی ابھی اسے وہاں رکھا ہو۔